بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کی ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزری، جس کی نسبی اولاد تو نہیں تھی لیکن اس کی روحانی اولاد ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی، جس نے قادیانیت کے تعاقب میں برطانیہ تک کا سفر کیا اور جو اعلاء کلمت اللہ اور دین متین کی خدمت کے لیے ہندوستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور افریقہ تک گئے، جس نے اپنی زندگی میں 33 سفر حرمین شریفین کے کیے، 21 بار حج کے لیے اور 12 مرتبہ عمرے کے سفر کے لیے تشریف لے گئے، جس کا اپنا ذاتی مکان تھا، نہ کوئی کاروبار دکان تھی، نہ کوئی فیکٹری، لیکن زندگی ایسی شاندار کہ دنیا اشش کر اٹھے۔ میری مراد وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے اہم ترین رکن، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 7ویں امیر مرکزیہ، اقرا روضۃ الاطفال کے صدر، فخر الاماثل، شیخ المحدثین، استاذ الاساتذہ، حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ آپ کی زندگی کا تھوڑا سا تعارف پیش خدمت ہے۔ آپ 5 جون 1934 عیسوی 21 صفر المظفر 1353 ہجری بروز منگل ہندوستان کے ضلع لدھیانہ کی تحصیل جگرامہ کے قصبہ سلیم پور میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں سکول میں داخل ہوئے اور مولانا غلام رسول صاحب سے ناظرہ قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 7ویں کلاس میں پہنچے تھے کہ پاکستان معرض وجود میں آیا اور اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گئے۔ 1948 میں ایم بی ہائی سکول موروثی میں 8ویں کلاس میں داخلہ لیا اور میڈل کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا، لیکن اس کے بعد ذہن دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوا اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں، والدین کی مخالفت اور رشتہ داروں کی مزاحمت کے باوجود دارالعلوم ربانیہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں آپ نے داخلہ لیا اور یہاں 2 سال تعلیم حاصل کی، صرف نحو اور ابتدائی کتب پڑھی۔ اس کے بعد جامعہ اشرف الرشید فیصل آباد کے قریب روشن والا میں 3 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں عظیم دینی درسگاہ جامعہ قاسم العلوم ملتان میں 3 سال تک پڑھا اور سند فراغت حاصل کی۔ حضرت کا یہ اعزاز ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور جامع المعقول والمنقول حضرت شیخ مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ ویسے تو بہت سارے اساتذہ ہیں، لیکن حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اساتذہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور میری تربیت میں جن کا بہت گہرا دخل ہے، وہ صرف 3 ہیں: حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ اور آپ کے ابتدائی استاد حضرت مولانا رفیق کشمیری رحمہ اللہ۔ جب آپ نے قاسم العلوم سے فراغت حاصل کی تو تدریس کا زمانہ شروع ہوا، لیکن یہ اعزاز تھا کہ قاسم العلوم سے فراغت پر فرشتہ لاہور شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہاتھوں سے آپ کی دستار بندی ہوئی۔ تدریس کا آغاز آپ نے جامعہ نعمانیہ کمالیہ سے کیا، 1 سال ابھی پڑھایا تھا، سالانہ چھٹیوں میں گھر پر تھے،
کہ قاسم العلوم کی طرف سے آپ کو تار موصول ہوا اور آپ کے اساتذہ نے آپ کا انتخاب بطور مدرس کے قاسم العلوم میں کیا۔ اپنے استاد حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کے حکم پر جامعہ نعمانیہ کو چھوڑا اور قاسم العلوم میں تشریف لے آئے۔ 1 سال تدریس کی، سالانہ چھٹیوں پر اپنے گھر میں تھے کہ دارالعلوم کبیر والا کے بانی اور آپ کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب رحمہ اللہ آپ کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ قاسم العلوم سے استعفیٰ دیں اور میرے ہاں کبیر والا تشریف لے آئیں۔ بعض احباب کی مشاورت کے ساتھ استاذوں کے حکم سے مجبور ہوئے، قاسم العلوم کو چھوڑا اور دارالعلوم کبیر والا تشریف لے آئے۔ یہاں آپ نے اپنے استاد کے زیر سایہ رہ کر 15 سال تک تدریس کی، جس میں 14 سال ایسے تھے کہ کبیر والا کی جامعہ مسجد نور میں جمعے کا خطبہ بغیر کسی تنخواہ اور معاوضہ کے ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت استاذی رحمہ اللہ 1392 ہجری بمطابق 1972 عیسوی دارالعلوم کبیر والا کو خیر بات کہہ کر جامعہ اسلامیہ باب العلوم کروڑ پکا تشریف لے گئے اور پھر بقیہ ساری زندگی آپ نے درس و تدریس کرتے ہوئے کروڑ پکا میں ہی گزار دی۔ حضرت استاذی رحمہ اللہ کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات شریف کا 60 مرتبہ درس دیا، اور اسی طرح اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کا درس آپ نے اپنی زندگی میں 38 بار دیا۔ آپ خالصتاً مدرس تھے اور تدریسی زندگی گزاری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت، ختم نبوت اور عظمت صحابہ اور اہل بیت کے لیے بھی خوب کام کیا۔ سن 2000 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس شورا کے رکن بنے، اور بعد ازاں قطب الاقطاب خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سن 2010 میں اکتوبر کے مہینے میں، جب کہ آپ حرمین شریفین کے سفر پر تھے، مجلس شورا کے بالاتفاق فیصلے کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 7ویں امیر مرکزیہ منتخب ہوئے اور زندگی کی آخری سانس تک آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا تصوف کا تعلق حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے تھا اور ان سے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اقرا روضۃ الاطفال کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ آپ کے دور امارت میں ناموس رسالت کی تحریک چلی اور تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے آپ کو قائد تحریک ناموس رسالت منتخب کیا گیا۔ اس دور کا ایک واقعہ کہ جب یہ تحریک زوروں پر تھی اور پورا ملک سراپا احتجاج تھا، ایک احتجاجی ریلی جو کروڑ پکا میں ان دنوں منعقد ہوئی، چوک بخاری میں بہت بڑا عوامی اجتماع تھا۔ حضرت شیخ باوجود کمزوری، ضعف اور بڑھاپے کے اس احتجاجی جلسے میں تشریف لائے، اور شاید آپ کی زندگی کا وہ سب سے مختصر ترین خطاب تھا جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایک حکمرانوں سے اور ایک عوام سے۔ حکمرانوں کو تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے پاکستان میں ناموس رسالت کے مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا پاکستان کے گلی کوچے خون سے رنگین ہو جائیں گے۔ اور عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کے لیے اگر جان قربان کرنے کی باری آئی تو عبد المجید تمہیں پہلی صف میں پہلے نمبر پر کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح عظمت صحابہ کے لیے بھی آپ کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام کی جماعت میں آپ کا سب سے زیادہ محبت اور انس کا تعلق کس صحابی کے ساتھ ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یوں تو سارے صحابہ ہی اولیاء و عرفہ ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن پوری جماعت صحابہ میں سے جتنا محبت اور مودت کا تعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، شاید کسی اور سے ایسی نسبت معلوم نہیں ہوتی۔
اور ہم نے اپنی زندگی میں بارہا تجربہ کیا کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بے مثل اور لاجواب ہے، اسی طرح آپ بھی اپنی سخاوت میں بے مثال اور لاجواب تھے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ نے اپنی زندگی میں 33 مرتبہ حرمین شریفین کے سفر کیے، 21 مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور 12 مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی حضرت شیخ رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت مدینہ منورہ گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بھی صحیح کہ بیت اللہ میں نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے، پھر آپ دوڑ دوڑ کے مدینے کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا والہانہ جواب دیا کہ مکے والا تو ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن مدینے والا کہیں اور نہیں ملتا، اس لیے اس کی ملاقات کے لیے یہاں آتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق کا ثبوت ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کو ترجیح دیتے۔ اسی طرح آپ کا ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہے کہ سن 1400 ہجری جب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، حضرت شیخ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ ذی الحج کی 29 تاریخ شام کا وقت، عصر کی نماز کے بعد آپ حرم شریف تشریف لے گئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوئی، نماز مغرب کے بعد آپ نے پھر طواف کیا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آج یہ طواف بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا میرے ذہن میں آیا کہ آج ذی الحج کی 29 تاریخ ہے، شاید چاند نظر آ جائے اور اگلی صدی شروع ہو جائے، تو میں نے سوچا کہ پچھلی صدی کا اختتام بھی طواف پر ہونا چاہیے اور اگلی صدی کا آغاز بھی طواف سے ہونا چاہیے، لیکن اس دن چاند نظر نہیں آیا اور 30 ذی الحجہ ہو گئی۔ اگلے دن پھر حضرت تشریف لے گئے اور اسی طرح معمول کے مطابق ایک طواف مغرب سے پہلے کیا، ایک طواف مغرب کے بعد کیا۔ اس طرح 14ویں صدی کا اختتام بھی طواف پر ہوا اور 15ویں صدی کا آغاز بھی طواف کے ساتھ کیا۔ یہ آپ کی ایک محبت کی علامت تھی۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جو متعلقین، محبین اور شاگردوں کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ کا ادارہ جامعہ اسلامیہ باب العلوم کروڑ پکا، جو آپ کا مدفن بھی ہے، عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی یہ یادگار ہے، جب بھی ہم اسے دیکھتے ہیں یقیناً استاد جی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت استاد جی رحمہ اللہ کی یادگار کے طور پر آپ کی مشہور زمانہ تفسیر قرآن، جو تبیان الفرقان کے نام سے ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال دامت برکاتہم العالیہ کی محنتوں سے منصہ شہود پر آئی اور شائع ہو کر آج عوام و خاص کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ تفسیر استاد جی رحمہ اللہ کی اپنے درس قرآن ہیں، قاری نسیم الدین صاحب نے کیسٹوں میں بند کیا، اور 40 سال کے بعد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، آپ نے ان سے کیسٹیں وصول کیں، اس پر محنت کی اور اس کو کتابی شکل میں لانے کے لیے بھرپور کام کیا، اور آج یہ استاد جی کی یادگار ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح استاد جی رحمہ اللہ کے مواعظ اور خطبات کا سلسلہ جو طلباء اور عوام الناس میں ہوتا تھا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنتوں کے نتیجے میں خطبات حکیم الاثر 12 جلدوں میں شائع ہو کر وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ حضرت استاد جی رحمہ اللہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں، لیکن سب سے دل غم کرنے والی بات کہ آپ 1 فروری 2015 کو مدارس کے ہی تحفظ کے لیے بات کرتے ہوئے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ایک جلسے سے خطاب کیا اور مدارس کی نمائندگی کے حق ادا کیا، اور حکمرانان وقت ان کو بھی آپ نے پیغام دیا۔ اسی جلسے میں آپ کو دل کی تکلیف شروع ہوئی 1 فروری 2015 کی تاریخ، اور آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت استاد جی رحمہ اللہ کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ محبت اور مودت کے تعلق کی بنیاد پر اخبارات، جرائد اور رسائل نے آپ پر بہت کچھ لکھا اور آپ سے محبت کا حق ادا کیا۔ بہت سے حضرات نے استاد جی رحمہ اللہ کی حیات، خدمات، شخصیت اور کردار پر مفصل طور پر کتابیں بھی لکھیں۔ اس میں حضرت مولانا منیر احمد ریحان صاحب ہمارے استاد، انہوں نے حضرت استاد جی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب لکھی۔ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما، تذکرہ حکیم الاثر کے نام سے کتاب لکھی، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے
استاجی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لولاک کا ایک بہت بڑا نمبر شائع کیا۔ ہمارے قابل قدر دوست حضرت مولانا محمد عمیر شہین صاحب میلسی والے، انہوں نے حضرت استاجی رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب لکھی۔ اسی طرح ہمارے استاد حضرت مولانا شفیق صاحب، انہوں نے استاجی کے ملفوظات کو جمع کیا۔ اس سے پہلے ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب، انہوں نے استاجی کی مجالس کو مجالس حکیم الاثر کے نام سے جمع کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری استاجی کی یادگاریں ہیں۔